الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت بڑی عقیدت غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ایک رسول اللہ کی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا کہ میں محبت والوں کا درود و سلام خود سنتا ہوں، واعرفهم، اور انہیں پہچانتا بھی ہوں کہ کس مقام سے، کس وقت، کس لمحہ میں، کس محفل میں انہوں نے میری ذات پر درود پاک پڑھا۔ اس لیے محبت رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، مل کے پڑھ دیجئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ آج آپ کو محبت کے ساتھ بولنا ہوگا، کیونکہ بندہ آپ کا اپنا ہے، تو اپنوں کے ساتھ پھر اپنائیت کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، اس لیے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، سرکار کے در کا منگتا بن جاؤ، پھر کائنات کے اندر کسی کے محتاج نہیں رہو گے، اس لیے فرمایا اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے، اور منہ
کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ بھی نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، اللہ والے ہمارے ہوئے، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، سنی سارے ہمارے ہوئے، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، عاشق سارے ہمارے ہوئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اب تو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور شعر سنیے، بڑا کمال کا شعر ہے آل رسول کے حوالہ سے۔ چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چونکہ ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ اور سنی کا گزارا کس پہ ہے؟ شاعر نے اس بات کو بھی بڑے واضح بیان کیا ہے، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ایسے نہیں نا، محبت سے بولیں پنجتن کے ساتھ پیار کرنے والوں، اصل پیار ہی سنی پنجتن سے کرتا ہے، اور پنجتن سے پیار سنی پورا سال کرتا ہے۔ یہ دنوں کا فگر ہمارے پاس معین نہیں، ہمارے پاس ہر لمحہ ہر گھڑی جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، پنجگانہ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ہم ورد کرتے ہیں۔ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو بعض ہمارے نمازی نہیں پڑھتے کہ مولوی صاحب جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مولوی کا پڑھنا ہمارا پڑھنا، تو ہم ہر روز رسول اللہ کے دربار میں اللہ کے دربار کی حاضری کے بعد تصور کرتے ہوئے رسول اللہ کے دربار کی حاضری دیتے ہیں، اور یہی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ تو آل کا ذکر ہم پورا سال کرتے ہیں، صرف پورا سال نہیں، ہر گھڑی کرتے ہیں، ہر گھڑی نہیں بلکہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ کی آل کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ تصور صاحب محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور کے دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت محبوب کریم
علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اس بزم محبت کو اپنے دربار و گوربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک انور مسعود بصرہ، انور مسعود کے مسعود انور بصرہ، یہ متشابہ لگ جاتا ہے ہمیشہ۔ مسعود انور بصرہ کہ ایصال ثواب کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ وہ شخص کی یاد میں ہے جو ہر روز اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کا تعلق جتاتا رہا۔ میں نے جب بھی دیکھا تو اسی حال میں دیکھا کہ جب بھی مسجد میں آیا تو انتظامیہ کے ساتھ ان کا یہی مشورہ ہوتا تھا کہ مسجد کے انتظام و انصرام کے حوالہ سے بہت زیادہ سٹرگل کرتے تھے، اور ماشاءاللہ پوری فیملی بصرہ، میں جانتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں اس مرکز کے حوالہ سے۔ اس مرکز میں اس خاندان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ اللہ ان کی اولاد کو بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو اوپر سرپرستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ان کی فیملی کے ممبران تشریف فرما ہیں سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جتنے بھی نمازی تشریف فرما ہیں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آج توفیق بخشی کہ آج ہماری 5ویں محفل پاک پنجتن کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس محفل پاک میں جو پیغام پہنچانے جا رہے ہیں اور آپ سننے جا رہے ہیں وہ پیغام بہت اہم پیغام ہے، اور وہ میں نے پہلے بھی اعلان عرض کیا کہ مقصد میلاد موضوع ہے۔ کیلنڈر کے اندر تو چہرہ مصطفیٰ تھا، لیکن عاطف حسین صاحب نے کہا کہ چہرہ مصطفیٰ تو ہم سن چکے ہیں، اس کے متبادل کوئی ایسا موضوع ہو جو پہلے اس مسجد میں بیان نہ ہوا ہو۔ تو ہم نے اس کی سلیکشن کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے کما حقہ اس پر دسترس کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو سن پر مابین کے درمیان عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میلاد النبی شریف کا موسم تو سارا سال ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویاتنون بقراءت مولدہ الکریم ویظہرون السرور۔ آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا۔ مواہب اللدنیہ کے جو مصنف ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ 550 سال پہلے کے محدث ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کو ہر حدیث کو بڑے ہی توجہ سے اس کی تشریح و وضاحت فرمائی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ ایک میلاد النبی شریف کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ سے اہل اسلام میلاد النبی شریف کی محافل کو مناتے چلے آئے ہیں، اور محافل کا مقصد کیا ہوتا تھا، اس میلاد کی محفل میں مقصد کیا بیان کیا جاتا تھا۔ اب فرماتے ہیں وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ کہ سرکار کی ولادت کے مہینہ میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت مقصد میلاد کا اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، آگے یہ قرآن کی نص سے بھی بیان ہوگا کہ تلاوت قرآن
میلاد النبی شریف کا اہم حصہ ہے، تو وہی حصہ امام قسطلانی فرماتے ہیں وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور فرمایا کہ میلاد کی محفل منا کر رسول اللہ کے غلاموں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے چہروں کے اوپر خوشی منڈلا رہی ہوتی تھی۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ، اور وہ میلاد النبی شریف کے اندر کیا مقصد ان کا ہوتا تھا؟ فرمایا ولیمہ کا اہتمام کرتے تھے۔ ولائم ولیمہ کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو کسی خوشی کے موقع پر پکایا جاتا ہے۔ تو 550 سال پہلے کا محدث بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا، مومنوں کا طریقہ تھا کہ میرے نبی کے میلاد پر ولیمہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ آج تو ولیمہ بھی مشکل ہو گیا اس مہنگائی کے دور میں، لیکن یاد کیجئے کہ جب بھی میرے نبی کے میلاد کا موسم آتا ہے ہر طرف سے بہار نظر آتی ہے، ہر طرف سے لنگر کی ایک خوشبو نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی مسلمانوں کا پرانا طریقہ جو کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہی امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں کہ یہ وَمُمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، آپ نے فرمایا یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر میلاد النبی شریف کے مہینہ میں میلاد النبی شریف کی محفل کو سجاتا ہے، رب کائنات پورا سال انہیں امن عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میلاد کا مقصد امام قسطلانی بیان فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ رب العزت اس شخص کو امان عطا کرتا ہے جو میلاد النبی شریف کے مہینہ کے اندر رسول اللہ کے میلاد کی محفل کرتا ہے۔ اور فرمایا وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر کسی کی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، کوئی کئی سالوں کا معاملہ اٹکا ہوا ہو، کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکل سے مشکل معاملہ اگر پھنس جائے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ میلاد النبی شریف کر کے تو دیکھے۔ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرمایا جب بھی سرکار کے میلاد کی محفل جس مقصد کے لیے کرے گا، فرمایا مقصد میلاد حل ہو جائے گا۔ وَبُشْرَى، اسے بشارت عطا کی جائے گی دیر سے یا جلدی۔ فرمایا وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ، عاجلہ نہیں ہے عاجلہ ہے، فرمایا جلد ہی رب کائنات اس کی مشکل کو رسول اللہ کے ذکر کے صدقے حل فرما دے گا۔ اور آئیے آگے، امام قسطلانی شارح بخاری بہت لمبی عبارت رسول اللہ کے میلاد پر لکھ گئے۔ آپ نے فرمایا فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالیہ بشہر مولدہ المبارک اعیادا۔ سبحان اللہ، امام قسطلانی 550 سال پہلے ہر میلاد منانے والے کو دعا دے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرحم اللہ امرأ، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے۔ امام قسطلانی کس پر؟ فرمایا بشہر مولدہ المبارک اعیادا، فرمایا ہم تو صرف 12 روزہ محفل کر رہے ہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے، فرمایا اس پر جو میلاد النبی شریف کے پورے مہینے کی ہر رات کو، صرف 12 راتیں نہیں، ہر رات کو میلاد النبی شریف کی مہینے کی ہر رات کو عید سمجھ کے بنائے، رب کائنات اس پر رحم فرمائے۔ اب لفظ عید امام قسطلانی بیان کرتے ہیں تو یہ عید کا لفظ، اعتراض یہ ہوتا ہے عید میلاد النبی کہاں سے نکالا؟ تو میں نے کہا ہم نے قرآن سے نکالا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا امت پکا پکایا کھانا مانگتی ہے، اللہ رب العزت نے پکا پکایا دسترخوان نازل کیا، نہ گیس کی ضرورت، نہ لکڑی کی ضرورت، نہ کسی اور کی محتاجی، پکا پکایا کھانا نازل ہو رہا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب نازل ہوا تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ. ربنا انزل علینا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. آپ محبت سے بولے نہیں ہیں. جہاں تھوڑا سا میرا خون جلے رسول اللہ کے ذکر میں آپ کا بھی جل جائے تو حرج کوئی نہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. یہ مسجد بھی گواہی دے کہ مسعود انور صاحب کی محفل ہوئی تھی اور اس میں محبت والوں نے محبت سے سبحان اللہ کہی تھی. ربنا انزل علینا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا پکا پکایا کھانا نازل فرما. ربنا انزل علینا مائدہ. اے مولا جب ہم پر پکا پکایا دسترخوان نازل ہوگا فرمایا عیدا لأولنا عیدا لأولنا وآخرنا. فرمایا مولا ہم پر جب کھانا نازل ہوگا ہمارے پہلوں کی بھی عید بن جائے گی ہمارے پچھلوں کی بھی عید بن جائے گی. میں نے کہا اگر کھانا نازل ہو نبی کی امت پر وہ پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے وہ پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے اور جب دو جہاں کا سردار تشریف لائے آمنہ کا لال تشریف لائے سید الابرار تشریف لائے محمد کردگار تشریف لائے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ ساری کائنات کے لیے پورا سال عید بن جائے گا. تو یہ میرے محبوب آقا کی ذات بابرکات ہے. مقصد میلاد بھی ہمارا یہی ہے. ہم گلیوں کو صاف کرتے ہیں ہم محلوں کو صاف کرتے ہیں گھر کے اندر ہم لائٹنگ کرتے ہیں. غور کیجئے یہ ساری چیزیں ایک جانب رکھ دو. میلاد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم لنگر پکا دیں ہم میلاد کی محفل کر دیں. فرمایا جس طرح ظاہر کو پاک کرتے ہو اس طرح دل کو بھی پاک کرو. مقصد میلاد یہ ہے کہ جس طرح ظاہر خوبصورت بنایا اسی طرح رسول اللہ کی شریعت کی چھتری تلے رہتے ہوئے اپنے دل کی دنیا بھی پاک کرو. فرمایا جب تن کو پاک کر لیا اس وقت رسول اللہ کے میلاد کی برکت سے اپنے من کو بھی جب پاک کرو گے تو پھر رب کائنات کی برکات کے حقدار بن جاؤ گے. تو مقصد میلاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور اپنی ذات کو پاک کرے اور اسی مقصد کے لیے رسول اللہ تشریف لائے. آئیے پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میرا رب ارشاد فرماتا ہے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میں نے 4 آیات کریمہ
آپ کے سامنے پیش کرنی ہے 4 آیات مبارکہ مقصد میلاد پر، لیکن آپ کی محمد کی ڈیمانڈ کروں گا، سبحان اللہ کی ڈیمانڈ کروں گا کہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن سناؤں، لیکن آگے والا جتنا رسپانس دے گا، محبت سے بولے گا، اتنا میرا دل خوش ہوگا، اتنا سیالوی قرآن پڑھے گا۔ کیونکہ آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں تو اپنا بندہ جو ہوتا ہے دل میں خیال آتا ہے یہی تو بندہ ہے جس کو ہر روز ہم سنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جب موضوع نیا ہو، جب محبت کا نیا اظہار ہو تو پھر بھی نیا پیار بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ 2775 سال پہلے نبی پاک کی آمد سے 2775 سال پہلے جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف تیار کیا، اس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر جب اپنا پھل مانگا تو وہ مقصد میلاد مانگا، وہ سید ابرار مانگا۔ میں اگر کوئی چیز بیان کروں تو میرا دل ہوگا کہ دولت آئے، یہ فطری تقاضا ہے نا، لیکن اللہ کا نبی ہے، وہ جب بیت اللہ تیار کرتا ہے تو اس کے اوپر اجر کیا مانگتا ہے؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، اے میرے اللہ وبعث فيهم رسولا، ہمارے خاندان سے ہی ایسا رسول بھیج دے جس کا مقصد کیا ہو؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ امت کو قرآن کی تلاوت سنائے، وہ امت کو قرآن کی تلاوت سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد علم لدنی بھی ہے، ظاہری علم بھی ہے۔ اب غور کیجئے میرے نبی کیوں آئے؟ فرمایا ایک تو کتاب کا علم دینے کے لیے آئے، دوسرا حکمت سکھانے کے لیے آئے، آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی اس لیے آئے کہ گناہگاروں کو اپنی نبوت کے سہارے پاک کرتے چلے جائیں۔ سرکار کی ذات کا میلاد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میلاد کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، جس طرح سرکار نے امت کو پاک کیا، کفر کی دلدل سے نکال کر ایمان کی نورانیت کی طرف لے کر آئے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مقام ہے، فرمایا نبی تزکیہ کرتا ہے، نبی پاک کرتا ہے۔ کوئی کہے جی پاک تو رب کرتا ہے، میرا قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے کہ نبی بھی پاک کرتا ہے۔ جس طرح پاک کرنا اللہ کی صفت ہے، اسی طرح پاک کرنا نبی کی صفت ہے۔ رب کی صفت ذاتی ہے، نبی کی عطائی ہے۔ فرمایا رب کائنات پاک کرتا ہے تو ذاتی طور پہ پاک کرتا ہے، نبی پاک کرتا ہے تو رب کی عطا سے پاک کرتا ہے۔ اب سرکار کی ذات کیوں آئی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ تزکیہ کرے۔ تزکیہ کس انداز سے کیا؟ تزکیہ کا انداز دیکھیے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول نہیں کیا تھا،
مدینہ کی بستی سے اٹھے 70 لوگوں کو لیا, سرکار کے قتل کا منصوبہ بنایا. اسے پتا چلا مکہ سے مدینہ سرکار کی روانگی ہے, آگے جاؤں گا جا کے قتل کر دوں گا. لیکن حضرت بریدہ اسلمی جب میرے محبوب آقا کے قریب گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نظر بریدہ اسلمی پر ڈالی, نگاہ مصطفی دل کو دنیا پاک ہو گئی. بریدہ اسلمی ارادہ قتل کا لے کے آئے تھے, لیکن میرے نبی کی ذات تزکیہ کرتی ہے, پاک کرتی ہے, نگاہوں ہی نگاہوں میں پاک کر دیا. اسی لیے لالا جی فرماتے ہیں جب نظر سے نظر ملتی ہے اثر پیدا ہوتا ہے. میرے محبوب کریم نے جب بریدہ اسلمی سے نظر ملائی, نظر ہی نظر میں میرے محبوب آقا نے دل کی پاکیزگی کو صاف کر دیا, دل پاک کر دیا. بریدہ اسلمی قریب آئے, عرض کی یا رسول اللہ اپنا کلمہ بھی پڑھائیے, غلامی میں داخل فرمائیے. اے بریدہ کس ارادے سے آیا؟ یا رسول اللہ ارادہ کو کچھ اور تھا, آپ کے چہرے والدہا کو دیکھا تو سارے ارادے بدل گئے. اے پیارے آقا لا تدخل المدینہ لوائن, یا رسول اللہ بغیر جھنڈے کے آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے. حضرت بریدہ اسلمی نے کیا کیا, اپنا امامہ اتارا. پرانے زمانے میں لوگ پگڑیاں باندھتے تھے, آج کل کے دور میں رواج ختم ہو گیا. یاد رکھیے گا پرانے زمانے میں پگ ہوتی تھی, اس نے پگ اتاری, سب سے عزت والی چیز کو اتاری اور اس کو پھاڑا, اپنے نیزے کے ساتھ باندھا, لہرا رہے ہیں, مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, گویا اعلان کر رہے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. اس طرح کام نہیں بنے گا, محبت سے پڑھیے نا. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. اے بریدہ اسلمی کیا ہو گیا, تو نبی کے دربار میں کچھ اور ارادہ لے کے آیا. فرمایا جب سے محبوب کریم کا چہرہ دیکھ لیا دل کی دنیا بدل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیے, ایک آنکھ کے ساتھ جب مجھے دیکھا میرے دل کی دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی. میرے نبی نے میری دل کے اندر پاکیزگی کو پیدا فرما دیا. فرمایا میرے نبی کی دیدار کے صدقے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. یہ بریدہ اسلمی ہے, میرے نبی پاک کرنے آئے ہیں. دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 164 ہے. قرآن اس لیے سامنے رکھا کیونکہ آیات ملتی جلتی ہیں. میرے محبوب آقا کی آمد ہے, مقصد میلاد کیا ہے, میرے رب کائنات بیان فرماتا ہے. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محبت سے بول کے سبحان.
میرے رب کائنات نے میرے محبوبہ کا قیامت کا مقصد بیان کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا مومنوں پر ہم نے احسان کیا. مولا کس چیز کا احسان؟ آنکھیں عطا کی احسان نہیں جتلایا، ہاتھ عطا کی احسان نہیں جتلایا، 360 جوڑ عطا کی احسان نہیں جتلایا، دنیا کی 1000 نعمتیں عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا ہم نے اتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں، اگر کاؤنٹنگ کرنا چاہو، اگر گننا چاہو، ساری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے. لا تحصوها، ان کو احاطہ نہیں کر پاؤ گے. کسی نعمت پر بھی رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا، ایک بات پہ احسان جتلایا. فرمایا اپنا محبوب تمہارے اندر بھیج کر رب احسان جتلا رہا ہے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا رب کائنات کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے اندر ہی اپنا محبوب محمد مصطفیٰ بھیجا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ آیات مبارکہ پڑھے. یہ مقدار تلاوت 3 قسم کے حدیث پاک میں کوٹ کیے گئے. 3 قسم کے مقدار تلاوت. میں نے ایک بندہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو 7ویں دن قرآن پاک ختم کیا کرتا تھا. میرے والد محترم کے استاذی محترم حضرت استاد الحفاظ حافظ امین علی صاحب نابینا تھے. سارا دن قرآن پڑھتے تھے. 7 منزلیں قرآن کی ہیں، ہر روز ایک منزل پوری پڑھتے تھے اور 7ویں دن جا کے قرآن پاک ختم فرماتے تھے. ایک ہی بندہ میں نے اپنی زندگی میں ظاہراً دیکھا ہے جو اس انداز سے مقدار تلاوت کو مکمل کرتا ہے. باقی تمام احباب 2 آیات تو پڑھ ہی لیتے ہیں، تو جیسے قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آیات مکمل ہو جاتی ہے. تو حدیث رسول کی اس مقدار کو ہم تو ہر روز پورا کر رہے ہیں. کاش کہ ایسا بھی ہو جائے کہ اس سے زیادہ رب کائنات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یتلو علیہم پر علماء نے بات کی کہ قرآن کی تلاوت کتنی ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصاب الماء. میرے محبوب آقا نے فرمایا اے پیارے صحابہ، جس طرح لوہے کو زنگ پہنچتا ہے اسی طرح دل بھی گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو پتہ ہے کہ لوہے کا زنگ تو آگ میں رکھنے سے دور ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ سرکار نے طریقہ بتایا. فرمایا 2 طریقے ہیں دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے. فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت. فرمایا 2 طریقے ہیں دل کا زنگ دور ہوتا ہے 2 طریقوں سے. فرمایا کثرت تلاوت قرآن، قرآن پاک کی کثرت کی تلاوت کرنے سے دل کی دنیا بدلتی ہے، دل کا گناہوں کا زنگ دل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری فرمایا کثرت و ذکر الموت. توجہ رہے میری طرف. کثرت و ذکر الموت، فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا. فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں نبی پاک نے فرمایا جس سے دل کا زنگ دھلتا ہے. اس لیے آئندہ کوشش کرنا ہے کہ تلاوت قرآن بھی کی جائے اور موت کو بھی یاد کیا جائے. یہ ضروری ہے. اور میرے نبی کیوں آئے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا ایک تو نبی دل کی دنیا تبدیل کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. یہ تزکیے کا دور ہوتا تھا. علماء پہلے کتابیں پڑھتے تھے، پھر سلف صالحین کی کتابیں پڑھتے تھے جس کو تصوف کہا جاتا ہے. تصوف آج کل کے دور میں ختم ہو گیا. تصوف بھی پڑھنا ضروری ہوتا تھا. فصوص الحکم کتاب تصوف کے اندر کمال کی ہے، وہ پڑھائی جاتی تھی. فرمایا نبی تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و
حکمت عطا کرتا ہے؟ کیوں عطا کرتا ہے؟ فرمایا یہ نبی کی شان ہے۔ وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا نبی کی آمد سے پہلے، سرکار کے میلاد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تم بے راہ تھے۔ رب کائنات کے محبوب نے تجھے صراط مستقیم عطا کیا ہے۔ اس لیے سنی کہتا ہے سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے۔ محبت سے بولیں نا سبحان اللہ۔ سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ محبت سے پڑھیے سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ توصیف محمد تو وظیفہ ہے زباں کا، توصیف محمد تو وظیفہ ہے زباں پا، توصیف محمد تو وظیفہ ہے زباں کا۔ یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ اور توجہ کیجئے گا، مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے۔ یہ شعر میں نے اپنی سوچ سے تیار کیا۔ مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے، مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے۔ یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، کیونکہ سرکار کے میلاد یہ مقصد ہے زندگی کا۔ ہاں، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ حضرت کہتے ہیں دوبارہ پڑھیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار کے میلاد کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے، مجرم ہے جو اس جرم سے انکار کریں گے۔ یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ احباب ذی وقار غور فرمائیے، میرے نبی آئے تھے، اس سے پہلے امت گمراہی کا شکار تھی، لیکن میرے نبی کی آمد پر امت کو تزکیہ ملا، صراط مستقیم ملا۔ آئیے قرآن پاک کا 28واں پارہ اور سورہ جمعہ ہے، رب کائنات میرے نبی کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب غور فرمائیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے تو 48 آیت بھی نہیں، 50 بھی نہیں، 49 آیات مبارکہ قرآنیہ کے اندر میرے نبی کے میلاد کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ کتنی آیات مبارکہ؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، علماء علیہ سنت۔ نہ 48 نہ 50، 49 49 آیات مبارکہ قرآنیہ میں میرے رب نے محمد مصطفیٰ کا میلاد بیان کیا ہے۔ قرآن کوئی پڑھے تو پتہ چلے نا کہ قرآن کے اندر کتنا میلاد اللہ بیان فرماتا ہے۔ یہ تو وہ بعثت والی آیات ہیں جو سرکار مبعوث ہوئے تو بعثت والی آیات، جو قد جاءکم من اللہ نور ہے، والذی بعث ہے، قد جاءکم برہان من ربکم ہے۔ یہ قد جاءکم والی آیات میں میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اور کتنی آیات مبارکہ ہیں
جس کے اندر رب کائنات اس طرح کا محبوب کریم کا میلاد بیان کرتا ہے. اور مقصد میلاد کے حوالہ سے یہ آیت کریمہ جو میں نے چنی، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ بھی انہی آیات کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ رب کائنات نے میرے محبوب آقا کو کیوں مبعوث کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ملتی جلتی آیات مبارکہ ہے. میرے رب کائنات نے فرمایا ہم نے نبی امی کو تمہارے اندر رسول بنا کے بھیجا ہے. سرکار کے میلاد کا تذکرہ رب فرماتا ہے. اب غور فرمائیے، آج لوگ پوچھتے ہیں نبی کا میلاد کہاں لکھا ہے. میں نے کہا لکھے کی کمی نہیں، سمجھ کی کمی ہے. فرمایا اگر سمجھ کے قرآن پڑھو 49 مقامات تمہیں مل سکتے ہیں جہاں میرے نبی کا میلاد رب نے ڈسکس کیا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب رب کائنات میرے محبوب آقا کے میلاد کا تذکرہ کس انداز سے کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب اس دنیا میں تشریف لائی، آخری لمحات ہے، توجہ سے سنیے گا. فرمایا میرا نبی آیا کیوں ہے، مقصد میلاد کیا ہے. فرمایا میرا نبی کائنات کے اندر پاکیزگی دینے آیا ہے، کفر کی دلدل سے نکال کر ایمان کی روحانیت میں تبدیل کرنے والا ہے میرا نبی. اب غور فرمائیے، حضرت ماعز بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے محبوب آقا کے ساتھ طواف کر رہا تھا، اچانک ایک کافر نبی پاک کے قریب لگا. سرکار نے فرمایا کیوں آیا ہے؟ عرض کی میں تو طواف کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا استغفر لک، اللہ سے استغفار کرو. اپنے دل میں کیا لے کے آئے ہو؟ نبی کے قتل کے ارادہ سے کافر قریب آتا ہے. نبی پاک طواف کعبہ فرما رہے ہیں. اب کافر ارادہ کرتا ہے کہ میں نبی کو قتل کروں. جب میرے نبی پاک کے قریب آیا، زاد المعاد کا حوالہ ہے، میرے نبی کے جب قریب آیا، سرکار نے جب دیکھا میرے نبی کریم نے اپنے ید اللہ کا ہاتھ، اپنے ید اللہ والا ہاتھ اس کے سینے کے اوپر رکھا. فرمایا بتا کیسے آیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پیارے آقا آیا تو قتل کے لیے تھا، لیکن جب سے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے ساری دشمنی محبت کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. میرے دل کے اندر نور پیدا ہو گیا ہے. اے پیارے آقا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی. سرکار تزکیہ فرماتے ہیں، پاکیزگی ادا کرتے ہیں، کفر کی دلدل سے نکالتے ہیں، کفر کی اندھیری سے نور کی طرف لاتے ہیں. اب میرے محبوب آقا نے فرمایا بتا تو صحیح. عرض کی یا رسول اللہ پہلے اپنا کلمہ پڑھائیے، بعد میں مجھ سے واقعہ سنیے. عرض کرتا ہے پیارے آقا گھر سے خنجر لیا تھا نبی کے ذات کو مٹانے کے لیے، لیکن آپ کا جب چہرہ دیکھا، پہلی نگاہ جب میرے محبوب آقا کے چہرے پر پڑی، عرض کرتا ہے پیارے آقا سارا بغض محبت میں بدل گیا، ساری دشمنی عشق میں بدل گئی، ساری نفرت محبت کے اندر تبدیل ہو گئی. اے پیارے آقا آپ کی ذات بابرکات کو دیکھ کر ہی میری پاکیزگی کا سامان ہو گیا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، میرے اعلیٰ حضرت مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب میرے نبی آئے حلیت الاولیاء، میرے نبی جب تشریف لا رہے ہیں
अम्मा आमिना फरमाती हैं मेरे लाल की जब आमद होती है, आप फरमाती हैं मैंने 3 झंडों को देखा, जिब्रील अमी के हाथ में झंडे हैं, आपने 3 झंडों को एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक काबतुल्लाह की छत पे लगाया। जिब्रील से अगर पूछा जाए जिब्रील झंडे क्यों लगा रहा है, एक आवाज आती है खुशी है आमिना, मोहब्बत से पढ़िएगा, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी है। 5 से 7 मिनट मेरे बाकी रह रहे हैं, इसलिए मोहब्बत से पढ़ दें, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं जब मेरे पोते की आमद होती है तो दीवारे काबा से आवाज आ रही है। आवाज क्या है, वुलिदल मुस्तफा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार व यतहुरु मिन इबादतिल असनाम व यअमुरु बिन इबादतिल मलिकिल अल्लाम। दीवारे काबा खुशी मुस्तफा पर बोल रही है, फरमाती है वुलिदल मुस्तफा, ऐ लोगों गवाह बन जाओ, काबतुल्लाह बोल रहा है मुस्तफा व मुख्तार पैदा हो गए। अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार, वो जात आ गई जिनके हाथों से कुफ्फार हलाक होंगे। वयतहुरु मिन इबादतिल असनाम, काबा के अंदर 360 बुत पड़े हैं, काबा को भी पता है वो आ गया है जिसने मुझे पाक करना है। ऐ दीवारे काबा बता तो सही क्यों खुशी मना रही है। दीवारे काबा की भी यही सदा है, खुशी है आमिना। वापस से पढ़िए ना, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ। वयतहुरु मिन इबादतिल असनाम व यअमुरु मिन इबादतिल मलिकिल अल्लाम। दीवारे काबा अर्ज करती है वो नबी आ गया जिसने काबा को भी पाक करना है। आज लोग कहते हैं काबा का दीदार करो, नबी का दीदार करने क्यों जाते हो। मैंने कहा हमें काबा ने बताया है कि मुझे भी पाक किया है, मुझे भी तज़किया बख्शा है। वयुज़क्कीहिम की सिफ़त नबी को मिली थी, फरमाया ये नबी सिर्फ इंसानों को पाक करने के लिए नहीं आया बल्कि काबतुल्लाह को भी मेरे नबी ने पाक किया है। मेरे नबी ने तो काबतुल्लाह को भी पाक किया, जो अल्लाह का मरकज है, जो मरकज इलाहिया है, उसको भी पाक मेरे नबी ने किया। अब गौर कीजिए, तो कौन कहता है कि सिर्फ अल्लाह ही पाक करता है। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह भी पाक करते हैं, लेकिन कभी पाकीज़गी के लिए तैयार तो हो जाओ। अब मेरे नबी का मीलाद का मकसद यही है कि इंसान अपना तज़किया करे। तज़किया क्या है? यही नहीं कि हम मीलाद मना लें। तज़किया ये है कि रसूलुल्लाह के मीलाद के महीना के अंदर तमाम गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। ये मकसद मीलाद है। अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो, ये मकसद मीलाद है। और इस चीज को याद रखिएगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी किसी पर तंगी आ जाए वो अपने घर के अंदर मेरा जिक्र सजाए। मकसद मीलाद क्या है? गुर्बत को दूर करना। मकसद मीलाद गुर्बत को दूर करना है। और मेरे नबी तो वो हैं, आखिरी वाकया, मेरे नबी तो वो हैं जो मुर्दों को भी जिंदा करने आए।
ایک عیسائی میرے نبی پاک کے دربار میں آیا، مشروط ایمان قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے اے پیارے آقا میں نے اپنی چھوٹی بچی زندہ درگور کی تھی، زندہ مٹی میں دبا دی تھی، اے پیارے آقا اگر اس کو زندہ کر دیں ایمان قبول کر لوں گا۔ میرے نبی حریص ہیں اس معاملے میں کہ لوگ ایمان قبول کریں۔ فرمایا میرے ساتھ آ، تیری بیٹی کی قبر یا کسی وادی میں تھی، میرے محبوبہ کا دو عرض کرتا ہے پیارے آقا اس وادی میں دفنائی تھی، اس کے چیخوں کی آواز ہر رات سنائی دیتی ہے، وہ کہتی ہے بابا میں تو تیری بیٹی ہوں، مجھے زندہ درگور کیوں کر رہا ہے؟ مجھے رحم نہ آیا، جہالت کی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ اے پیارے آقا جب سے آپ آئے ہیں کائنات کے اندر بہار آئی ہے، آپ نے بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھا، آپ نے ماں کی عزت کا خیال بتایا۔ اے پیارے آقا اس وقت سے دل میں خیال آتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہوتی میں بھی اس کے ساتھ پیار کرتا۔ اے پیارے آقا اگر بیٹی کو زندہ کر دو میں بھی ایمان قبول کروں گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدارج النبوہ کا حوالہ ہے، سرکار وادی میں جاتے ہیں، بچی کو آواز لگاتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، بچی نکلتی ہے، آواز لگاتی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں بتائیں۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا اگر چاہو تو دنیا میں واپس آ جاؤ، اگر چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ عرض کی پیارے آقا میں نے اپنے رب کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پایا ہے۔ اب سرکار نے زندہ کیا، وہ کہتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کی بعد میں باتیں سنیے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ لب عیسیٰ سے ظاہر جو تھا معجزہ، تیری ٹھوکر سے مولا ادا ہو گیا۔ لب عیسیٰ سے ظاہر جو تھا معجزہ، تیری ٹھوکر سے مولا ادا ہو گیا۔ اس میں واللہ اللہ کو پا لیا، جو کوئی دل سے تجھ پہ فدا ہو گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنے کی آمد، جشن لب عیسیٰ سے ظاہر جو تھا معجزہ، تیری ٹھوکر سے مولا ادا ہو گیا۔ اس نے واللہ اللہ کو پا لیا، جو کوئی تجھ پہ دل سے فدا ہو گیا۔ اللہ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات جتنے بھی دور و نزدیک سے مہمان گرامی تشریف لائے